السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر 63 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ، وَاسْأَل یہی ہے، وَاسْأَل اور پوچھ ان سے، عن القریۃ التی، اچھا وَاسْأَل پوچھ ان سے، یہ ہم کی جو ضمیر ہے وَاسْأَل سوال میں سے ہے، سوال کیجئے، ٹھیک ہے، پوچھئے ان سے، ان سے ہم کی ضمیر جا رہی ہے یہودیوں کی طرف کہ یہود سے پوچھئے، ال سے عن القریۃ بستی کے بارے میں، التی جو کانت تھی حاضرۃ البحر، حاضرہ کنارہ بحر سمندر کا، جو سمندر کے کنارے تھی، جب یعدون وہ تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے، زیادتی کرتے تھے، فی السبت ہفتے کے دن، اس جب تأتیہم آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم یوم دن سبتی ہفتے ہم ان کے ہفتے کے دن، شرعاً سر اٹھاتے ہوئے، شرعاً سر اٹھاتے ہوئے، ویوم اور جس دن لا یثبتون جس دن نہ ہوتے وہ سب ہفتے کے دن میں، نہ یثبتون ہفتہ کا دن، لا نہ تاتیہم آتی تھی ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزماتے تھے انہیں، بما اس وجہ سے، کانوا یفسقون جو وہ فسق کرتے تھے، جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، میرے نبی، اللہ اپنے نبی کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے، اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھ لیجئے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، اور ان کے پاس ہفتے کے دن تو مچھلیاں شرعاً سر اٹھاتے ہوئے آتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تھا تو ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس وجہ سے کہ وہ سب نافرمانی کرتے تھے۔ اچھا، یہاں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وَاسْأَلْهُمْ، ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ ہم ضمیر جا رہی ہے یہود کی طرف۔ اس میں یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر آپ کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہود کو کیسے پتا تھا اس بات کا؟ یہود ایکچولی نسل در نسل چلتے آ رہے تھے، اور لوگ بڑے ان کو قصے کہانیوں کی شکل میں بتا رہے تھے اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو، پھر جب وہ بڑے ہوتے تھے الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو وہ اپنے آگے نسلوں کو یہ کہانیوں کی شکل میں یہ سناتے تھے کہ ہم میں ایسے تھے تو یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اور ایسے عذاب آیا۔ اس بستی کی اب یہ ہے کہ عن القریہ، بستی کے بارے میں پوچھئے۔ اب اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ اس بستی کی تعین میں اختلاف ہے، کوئی اس کا نام ایلا، کوئی تبریہ، کوئی ایلیا، اور کوئی شام کی کوئی بستی کہتا ہے جو سمندر کے قریب تھی۔ مقصد
جو تھا یہاں بتانا ہے کہ آپ بس بستی والوں سے پوچھ لیجئے وہ کون سی بستی تھی، نام نہیں لیا گیا، تو لہٰذا اتنی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مفسرین کا زیادہ رجحان تو ایلا کی طرف ہے، جو مدین اور کوہ طور کے درمیان میں بحر کلزم کے ساحل پر موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ مفسرین زیادہ تر ایلا کی بستی مراد لیتے ہیں، واللہ عالم بمرادہ۔ آگے دیکھیں کہ جب ان کے پاس ہفتہ ہوتا تھا تو مچھلیاں سر اٹھاتے ہوئے آتی تھی، کیا مطلب اچھل اچھل کے خود ہی ان کے سامنے آتی تھی، اور ہفتے کے دن میں انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ کیوں؟ یہ ان کی عبادت کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اور حیتان، حیتانہم، حیتان حوت مچھلی کی جمع ہے، شرعان شارع کی جمع ہے، معنی ہے پانی کے اوپر ابر کر آنے والیاں۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آتی تھیں اور پانی کے اوپر سر اٹھا اٹھا کر خود ہی ظاہر ہوتی تھی، اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہیں آتی تھی، پھر سر توڑ محنت کر کے انہیں مچھلیاں ڈھونڈنی پڑتی تھی، کبھی ہاتھ لگ جاتی تو کبھی محنت کر کے خالی ہاتھ واپس چلے جاتے تھے۔ تو یہ ساری کیا تھا؟ کذالک نبلوہم، یہ ان کی آزمائش تھی۔ اور آزمائش بھی کیوں تھی؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اب یہ کرتے کیا ہے؟ آخر کار یہود نے کیا کیا؟ یہود نے ایک ہیلا کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ انہوں نے زیادتی کیا کی تھی؟ انہوں نے کیا کیا؟ گڑھے کھود لیے، ہیلا بہانہ کر کے انہوں نے اللہ کے حکم سے تجاوز یوں کیا کہ گڑھے دائیں بائیں گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، یعنی سمندر کے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے ایک سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے کہ مچھلیاں اچھل اچھل کے اس کے اندر آ جائیں گی، ہم اس دن تو نہیں پکڑیں گے، اگلے دن آ کے پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے وقالت، جب انہوں نے ہیلے بہانے یوں کیے، نافرمانی کی، تو وَإِذْ قالت، سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، پانچوں انگلیاں جس دن برابر ہو گئی اس دن سمجھے قیامت آ جانی ہے، سارے بد نہیں ہوتے اور سارے نیک بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب قالت کہا، امتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، عربی پڑھیں گے امتن منہم ان میں سے گروہ نے، لما کیوں، تعظون تم نصیحت کرتے ہو، قوما للہ، قوما للہ ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے انہیں، او یا معذبوہم عذاب دینے والا ہے انہیں، عذابا شدیدہ سخت عذاب۔ قالو تو ان سب نے آگے سے کیا کہا؟ معذرتن، معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ولعلہم یتقون شاید کہ وہ سب ڈر جائیں، شاید کہ وہ سب ڈر جائیں۔ اور جب ایک گروہ نے ان میں سے کہا، جب ان میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت، یعنی ایک قوم کھڑی ہوگی انہیں ڈرانے سمجھانے کے لیے، واضح و نصیحت کرنے کے لیے، تو لوگ ایک گروہ ان میں سے کہنے لگا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن لوگوں کو اللہ کا ارادہ عذاب کرنے کا اور ہلاک دینے کا ہے، ہلاک کرنے کا اور عذاب دینے کا ہے، اور عذاب شدید سخت دردناک عذاب دینے کا ارادہ، تم ایسے لوگوں کو کیوں کرتے ہو واضح و نصیحت؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ اچھا، یہاں جب بنی اسرائیل، یہ یہود جو تھے، یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ جب مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ جو تھے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ ایک ظالم جو ہیلا سازی سے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دوسرا گروہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ جو خود ایک اگرچہ نیک تھا
لیکن اس ظالم گروہ کو اس برائی سے منع نہیں کرتا تھا۔ تو دوسرا گروہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ جو نیک تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، 3 گروہ تھے۔ اور بعض دوسرے مفسرین اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد لیتے ہیں۔ جب ان کو واعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب الہی ہمارا مقدر ہے تو ہمیں پھر واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ خود کہتے، جب پتہ ہے نا کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم پر عذاب آنا ہے، تو پھر کیوں ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کہتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب الہی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں وصیت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے، ایک تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے، تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہ جائیں، اللہ کو بتا تو سکیں، کیونکہ معصیت الہی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھنا، پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی تو جرم ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے معذرت تو پیش کر سکیں گے کہ ہم نے یہ کیا نہیں تھا، لیکن ہمارے سامنے جب برائی ہوئی تو ہم نے منع کیا تھا۔ یہ معذرت پیش کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اتنا اپنا پورا زور لگا کے منع کرنے کی کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ حکم الہی سے تجاوز کرنے سے باز آ جائیں۔ 2 ارادے ہیں انہیں واعظ و نصیحت کرنے کے، ایک اللہ کے سامنے معذرت پیش کرنا کہ ہم نے کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آئے، دوسرا کیا تھا، شاید ہماری واعظ و نصیحت ان کو فائدہ دے جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی قرآن سنے اس پر اثر کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن سنے اور اس پر اثر نہ کرے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو دل سے سنتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی دل سے نہیں بھی سن رہا لیکن اس کے کوئی بات اس کے کان میں پڑتی ہے اور وہ اس پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی سے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو واعظ و نصیحت کرنے والے کا مقصد ایک تو اللہ کی طرف معذرت کہ میں نے تیرا پیغام بندوں تک پہنچایا، جو میرے پاس علم تھا میں نے اس علم کے حساب سے میں نے ان کو واعظ و نصیحت کی، بھرپور کوشش کی، اور دوسرا شاید ہی اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر کے باز آ جائے گناہوں سے۔ فلما نسو پھر جب نسو ان سب نے بھلا دیا، ماں جو ذکروا وہ سب نصیحت کیے گئے تھے، بھی اس کے ساتھ انجینا ہم نے نجات دی الذین ان لوگوں کو جو ینہونا وہ سب روکتے تھے عن السوء برائی سے، واخذنا الذین اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا بعذاب بئیس بعذاب عذاب بئیس بدترین عذاب، بئیس بدترین برا، جیسے بیسا کا مطلب برا ہے تو یہاں بئیس بدترین بما اس وجہ سے کانوا یفسقون جو وہ سب نافرمانی کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ سو جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، صرف بچایا کہ ان کو 3 گروہوں میں سے اس گروہ کو جو منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا، ایک سخت عذاب نے انہیں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی کی وجہ سے برے عذاب نے انہیں پکڑا۔ اب یہاں پر ہے کہ وہ ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ اصل میں جو بندہ نافرمانی کرتا ہے وہ سمجھ لے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے،
تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنے والدین کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنے بڑوں کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنے اساتذہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ جو بھی قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، بہت سی باتیں آپ عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے ہم صحیح معنوں میں داخل نہیں ہیں، پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے آپ کو پورا قرآن پڑھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، نبی کا فرمان پڑھ کے نبی کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور بہت سے کام ہم اپنے وڈیروں کی مرضی سے کر رہے ہیں، بہت سے کام ہم اپنے بزرگوں کی مرضی سے کر رہے ہیں، بہت سے کام ہم اپنے مولویوں کی مرضی سے کر رہے ہیں، بہت سے کام ہم رسم و رواج کی شکل میں کر رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ جیسے سپوز اللہ کا تو حکم ہے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر، بلکہ سب سے پہلے یا قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میرے نبی اپنی بیویوں سے، پھر اپنی بیٹیوں سے، پھر مومنہ عورتوں سے کہیے، کیا کہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے باہر نکلا کریں، مطلب اپنے آپ کو لپیٹ کر، مطلب پردہ کر کے نکلا کریں، مقصد چھپانا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، وہ میں ہوں یا آپ، وہ کوئی بھی ہو، زید ہو بکر ہو، کوئی بھی ہو جو نہیں کرتا، حکم تو سب کے لیے، ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتیں سب سے ہے، حکم سب کو ہے، مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے۔ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے گھر کے مرد نہیں کرنے دیتے، کچھ کہتے ہیں ہم میں رواج نہیں ہے، رواج بھی تو ہے نا، یعنی ہمارے بڑے نہیں عبایا پہنتے تو میں بھی نہیں پہن سکتی، وہ ویل نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ کے خیال میں دین میری اور آپ کی مرضی کا نام ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ ساری موٹی موٹی باتیں ساری چھوڑ کے اس موٹی سی مثال کو لے لیجیے، اگر ہم کر رہے ہیں تو سمجھیے ہم اسلام میں داخل ہیں، جہاں باقی جو کمیاں کوتاہیاں وہ ہمیں دور کرنی ہے، جہاں جہاں نہیں ہے۔ اب یہ موٹی سی مثال دے دی، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے، کچھ کہتے ہیں امی کرتی تھی میں بھی کر رہی ہوں، دادی کرتی تھی میں بھی کر رہی ہوں، نانی کرتی تھی میں بھی کر رہی ہوں، بھئی بڑے کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ ہے کہ بچیاں الاؤ نہیں ہے باہر بغیر عبائے کے بغیر ویل کے نکلے۔ اگر بغیر ویل کے بڑے نہیں نکلتے تو ہم بھی نہیں نکل سکتے، بڑے نکلتے تو ہم بھی نکلتے ہیں، کیونکہ بڑے اب رواج نہیں ہے۔ تو کیا دین رسم و رواج کا نام ہے؟ یہ تو خواہشات کو کچلنے کا نام ہے۔ دین اپنی مرضی کو چھوڑنے کا نام ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہاں سے ہمیں توبہ تائب ہونا ہے۔ ایک جماعت ہے جو کہے گی کر لیا کرو پردہ، خود بھی کرتی ہے دوسروں کو حکم بھی دیتی ہے، ایک جماعت ہے وہ کرتی نہیں، ایک جماعت وہ کہتی ہے کہ انہوں نہیں پتا یہ روز قرآن تھے پڑھ دیا نے، میری کلاس سارے لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ لیتے ہو نا۔ اور کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے بھی آپ زبردستی کیوں کرتی ہیں، والدین آ کے مجھے کہہ دیتے ہیں آپ ہماری بچیوں پر سختی کیوں کرتی ہیں، مرضی ہے ان کی کرے نہ کرے۔ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے رکھنا، داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، کیونکہ جیسا چہرہ میرے پاک پیغمبر کا تھا ویسے چہرہ امتیوں کا ہونا ضروری ہے۔ مونچھوں کو کٹواؤ داڑھی کو بڑھاؤ، یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور آج کے ملا کی اپنی داڑھی ٹھیک نہیں ہے، اور بڑی بڑی داڑھی رکھ کے ممبر رسول پر روز درس و تدریس کرتے ہیں، اور خود بیویاں ننگے منہ باہر نکلتی ہیں، موٹر سائیکلوں پہ باہر پیچھے بغیر پردے کے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے بھائی؟ نام و نہاد مسلمان ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، دوسروں کو کیوں کہتے جب خود عمل ہی نہیں کرتے؟ اصل میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جتنے کوئی لگا رہنے دو، وہ لوگ منافق ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟
وہ منافق ہوتے ہیں، ان کے اندر منافقت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جتنے کوئی لگا رہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو نہیں پتا، سب کے گھروں میں قرآن ہے، سب سنتے ہیں، سب کو پتہ ہے جی داڑھی رکھنی چاہیے، سب کو پتہ ہے پردہ کرنا چاہیے، ان کو نہیں پتا، کہنے کا کیا؟ نہیں جی نہیں، کہنے سے فرق پڑ سکتا ہے، ایک ہم کہہ کر ہم اللہ کے سامنے معذرت کر سکیں گے، دوسرا شاید ان کے دل بدل جائے، کیونکہ دل بدلنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم نے ان سب نے وہ نصیحت جو کیے گئے تھے تو کیا کیا، جو وہ نصیحت بھول گئے تھے جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے، ہم نے انہیں بچا دیا۔ اب جہاں میرے رب کا قانون دیکھیے کن کو بچایا ہے، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ آپ کو کوئی، آپ برائی سے منع کرتے ہیں، آپ کو کوئی برا بلا کہے، آپ کے روڑے راہ میں کوئی اٹکائے، آپ کو جو مرضی کہہ کے چپ کرانے کی کوشش کرے، آپ کو چپ نہیں کرنا، آپ نے اپنا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ ہم نے نجات دے دی، نجات چاہتے ہو تو پھر آپ کو بولتے رہنا پڑے گا۔ ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا بدترین عذاب سے، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے انہیں پکڑا۔ آگے فلما، پھر جب اتو ان سب نے سرکشی کی، عما اس سے جو نہو وہ سب منع کیے گئے تھے، عنہ اس سے، قلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ بس جب ان سب نے سرکشی کی اس سے جو وہ منع کیے گئے تھے، منع کیا کیے گئے تھے؟ ہفتے کے دن میں مچھلیاں نہیں پکڑنی، جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ منع کیے گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اب اللہ نے ان سب کو کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ اتو کے معنی ہے انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے تجاوز کیا کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا اور انہوں نے ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑ لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے، یہ تھی ان کی نافرمانی، کوئی بڑے بڑے اور گناہ نہیں تھے ان کے اندر، یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اللہ نے کہا تھا اس دن عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور انہوں نے وہ کرنا شروع کر دی۔ آگے دیکھیے، تو یہ ہم نے پہلے اس بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ان کو اللہ نے بندر ذلیل بنا دیا، وہ کیسے بنے، کب بنے، کتنی دیر رہے۔ بعض کہتے ہیں جو قوم بدلتی ہے نا، جو مسخ کر دی جاتی ہے، مطلب جس کی جس عذاب بھیج کر جس کی شکلیں بدل دی جاتی ہیں، تو ایسی قوم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی، وہ 3 دن کے اندر اندر مر جاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ بندر جو آ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا یہ بندر ویسے ہی انسانی شکل میں ہی ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ہی ہے سب کچھ، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی بندر چلتے آ رہے ہیں، وہاں سے بندروں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، واللہ عالم۔ اور وَإِذْ، اور جب، تَأَذَّنَ، لیکن یہ ہے کہ وہ جو مسخ ہوتی ہے نا، جو قوم جس پر عذاب آتا ہے، وہ 3 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ عبرت دکھانے کے لیے اس طرح سے کرتا ہے، اس کے بعد انہیں ختم کر دیتا ہے۔ یہ بندر الگ سے اللہ کی مخلوق ہے، بہتر یہی ہے۔ وَإِذْ، اور جب تَأَذَّنَ، اعلان کر دیا، رَبُّکَ، آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، ضرور وہ بھیجتا رہے گا، علیہم، ان پر، اِلَىٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، مَن یَسُومُہُم، جو چکھاتا رہے گا انہیں سوء العذاب، برا عذاب، اِنَّ رَبَّکَ، بے شک آپ کا رب، لَسَرِیعُ العقاب، یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ، اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ
ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقع ہی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، آج ایک بات مجھے یہاں تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا قیامت تک جو ان کو عذاب پہنچاتا رہے گا۔ کن پر؟ یہود پر، ٹھیک ہے، سوء العذاب۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیں تأذن، و استاذنا جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے، تأذن ایدان بمانے اعلام، یعنی خبر دینا کہ ہے، جتلا دینا کہ ہے، تو یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا یا جتلا دیا تھا کہ میں لیا باسنا، کہ وہ ضرور بھیجے گا۔ لام قسم کے لیے ہے یہاں، جو تاکید کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، ٹھیک ہے، جب یعنی قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ، جس میں کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی، جس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا، جس میں کوئی ہیر پھیر ہو نہیں سکتا، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ یعنی یہودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت و مسکنت اور غلامی محکومی کی تاریخ ہے۔ یہودی شروع سے لے کر اب تک غلامی اور محکومی کی ان کی تاریخ ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن ہی کے بیان کردہ استثناء وحبل من الناس کی مظہر ہے اور اس حقیقت کی معید ہے۔ اچھا، اس کا تذکرہ جو ہے تفصیل کے ساتھ پیچھے اگر ہم جاتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 112 112 میں، تو آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ترجمہ پہلے غور سے سنیے گا۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی مگر یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ اب ہم اس کے حاشیے میں دیکھتے ہیں کہ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی مگر یہ کہ اللہ کی باتوں کی پناہ میں ہوں۔ تو یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی جو آپ کو اس آیت میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ نمبر ایک وہ یہ ہے کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی کہ وہ ادنا مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے، کیونکہ الناس عام ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔ اللہ بحبل من الناس، جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112 کی بات کر رہے ہیں۔ ناس میں مسلمان دونوں، غیر مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔ ناس میں مطلب ہے لوگ، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہودیوں کی موجودہ حکومت اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی حمایت سے قائم ہے۔ یہودیوں کی موجودہ حکومت اسرائیل
یہ کس کی حمایت سے قائم ہے؟ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت سے۔ اچھا جی، ان بڑی طاقتوں نے اپنے استعماری مقاصد اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس یہودی مملکت کو وجود بھی بخشا ہے اور اس کے مستقل پشت پناہ بھی ہے۔ ابھی رات کو نیوز میں سن رہی تھی کہ امریکہ غزہ میں پشت پناہی کر رہا ہے کس کی؟ اسرائیل۔ فرانس بھی پشت پناہی کرتا ہے اور برطانیہ بھی، کیونکہ ان کی پشت پناہی، ان کی حمایت کی بنا پر ہی موجودہ حکومت بنی اسرائیل کی قائم ہے۔ ان کی حمایت کی وجہ سے ان بڑی طاقتوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی حمایت کی ہے۔ آج غزہ میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہودیوں کی اس مملکت کی وجہ سے، اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ یہود کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ان کو فائنینشلی ان کو مار دیں، اور پورے پاکستان کے اندر نہیں، پوری مسلمہ یعنی مسلم امہ، پورے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں وہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس سے ہی یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔ اور صرف یہود کی نہیں ہے، اب امریکہ کی، برطانیہ کی، ان سب کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ جو پشت پناہی حاصل ہے جن کی، اس کو تو ظاہری بات ہے ان کا بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ بائیکاٹ کرنے کا بہت سا ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ سارے اپنا ہاتھ اسرائیل سے کھڑا کرتے جا رہے ہیں، ایون کہ اب تو یمن بڑی اچھی طرح، پوری طرح سے میدان میں آ گیا ہے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، غزہ کی حمایت کے سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، جیت حق کی ہوگی، فتح حق کی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو ہم بات کرتے کہ اس لیے یہودیوں کی اس مملکت کی وجہ سے، جو دراصل امریکہ وغیرہ کی شرق اوسط میں ایک چھاؤنی ہے، تو وہ اس شبے اور مغالطے کا شکار اسے نہیں ہونا چاہیے کہ ذلت و مسکنت کے خلاف ہے جو ان کے متعلق قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ قرآن کی صداقت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان پر ہر طرف سے ذلت اور مار پڑی۔ آپ دیکھیں، جس دن غزہ کے اندر سے جو اسرائیلی قید تھے، جس دن اسرائیلی یہ تب 4 دن کے لیے جنگ بندی کی گئی تھی، سنا تھا آپ نے، اور پھر انہوں نے کچھ قیدی شرائط رکھی تھی، کچھ اسرائیل کے قیدی تھے ان کے پاس، کچھ غزہ کے تھے، ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے مسلمانوں کے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسرائیلی چھوڑیں گے، ایک کے بدلے میں 3 ہم لیں گے، اور شرائط مان لی گئی۔ انہوں نے واپس بھیجے، حماس نے بڑے باعزت طریقے سے، جس انداز سے انہوں نے رکھا قیدیوں کو، اسرائیلی قیدیوں کو، یہودیوں کو، جس باعزت طریقے سے انہوں نے رکھا، خود بھوکے رہ کے ان کو کھلایا پلایا اور آپ دیکھیں جب وہ نکال رہے ہیں تو قیدیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، حالانکہ وہ قیدی تھے۔ حماس سے، غزہ کے لوگوں سے یہ اتنا متاثر ہوئے ہیں، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے کیئر کرنے سے، ان کا اتنا خیال رکھنے سے وہ اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے مرد رو رو کے کہہ رہے تھے کہ ہماری اپنی حکومت جتنا ان پر ظلم کر رہی ہے، یہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ جو ہماری حکومت یعنی اسرائیل جو مسلمانوں پر جو ظلم زیادتی کر رہی ہے، انہیں باز آنا چاہیے۔ ایون کہ ان کے اندر سے ہی، اسرائیل کے اندر سے ہی یہودیوں نے، اسرائیل کے اپنے لوگوں نے اسرائیل کے خلاف علم بغاوت بلند کر دی ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اسرائیل کو جنگ روک دینی چاہیے، اور قریب ہے کہ ان کے وہاں پر وزیر اعظم کا تختہ الٹنے والا ہے۔
انشاءاللہ قریب ہے، کیونکہ اس کے عوام نے انشاءاللہ الٹا دینا ہے۔ تو یہ ذلت اور یہ مار ہر، اور ایک ہسٹری ہے میرے پاس، اب ٹائم نہیں ہے کہ وہ بتاؤں یہ لوگ کہاں سے یہودی نکلے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کی دوسری حکومتوں کی پشت پناہی میں یہ رہے ہیں، کہ خود ان کا کوئی وجود نہیں تھا، ہر جگہ پر ذلت اور مسکنت، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے، 1400 سال پہلے قرآن آیا ہے اور وہ اللہ وعدہ پورا کرے گا، اور قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہوتا رہے گا انشاءاللہ، کہ ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بنے گی۔ آگے دیکھیے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے جدا جدا کر دیا انہیں زمین میں، امما گروہوں کی شکل میں، منہم الصالحون ان میں سے کچھ تو نیک ہے، ومنہم اور ان میں سے کچھ تو دونا سوا علاوہ تھے، ذالک اس کے، وبلوناہم اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسنات اچھائیوں سے، اچھائیوں کا مطلب خوشحالیوں سے، والسیئات اور برائیوں یعنی بدحالیوں سے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ سب رجوع کر لیں۔ اب یہاں دیکھیے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے زمین میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، ٹھیک ہے، گروہ بنا کے ہم نے ان کی مختلف جماعتیں کر دی، ان میں سے کچھ تو نیک ہے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہے یعنی نیک نہیں ہے، اور ہم نے انہیں آزمایا خوشحالیوں سے اور بدحالیوں سے، اچھائیوں اور برائیوں سے مراد خوشحالیوں اور بدحالیوں سے، شاید کہ وہ سب رجوع کر لیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے، اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان ہے، کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اس کے بعد فخلف من بعدہم، پھر جانشین بنے ان کے بعد، خلف ان کا کچھ ناخلف لوگ، وہ وارث ہوئے کتاب سے مراد تورات ہے، یا خذون وہ سب لے لیتے ہیں، اعراض سامان حاضل ادنا اس حقیر کا، اس حاضل ادنا اس حقیر کا یعنی اس حقیر دنیا کا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا سَيُغْفَرُ القریب بخش دیا جائے گا، لنا ہمیں، وَإِن يَأْتِهِمْ اور اگر آ جائے ان کے پاس، عَرَضٌ کچھ سامان، مِثْلُهُ اس جیسا، يَأْخُذُونَهُ تو وہ سب لے لیتے اسے بھی۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ کیا نہیں لازم کیا گیا، علیہم ان پر، علیہم میثاق الکتاب پختہ عہد کتاب کا، اللہ یقولوا کہ نہ وہ کہیں گے اللہ پر، الا الحق مگر سچی بات، ودرسوا اور ان سب نے پڑھ لیا، معافی جو کچھ اس میں ہے، والدار الآخرۃ اور اخروی گھر، آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین خیر للذین بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون تو کیا وہ، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، فخلف من بعدہم خلف پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ، ناخلف کا مطلب ہے پھر ان کے بعد کچھ نالائق لوگ، ناخلف لوگ یعنی نالائق لوگ جانشین بنے۔ ادنا کیا ہے؟ ادنا دنو قریب ہونا سے لیا گیا ہے، ادنا کس سے لیا گیا ہے؟ دنو سے، دنو کا مطلب ہے قریب ہونا یعنی قریب کا مال، قریب کا مال جس سے مراد دنیا ہے، دنیا قریب ہے آخرت دور ہے، کس کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ادنا دنو سے ہے، دنو کا مطلب قریب کا مال، تو دنیا لہٰذا آخرت کے مقابلے میں قریب ہے۔ اور اس کے بعد ہے، یعنی یہاں پر نا ان کے طالب دنیا ہونے کے باوجود مغفرت کی امید رکھتے ہیں، یا نا یہ اگر ان کو دیا جائے تو کوئی دنیا کا سامان تو اس کو جلدی سے لے لیں گے، مطلب دنیا کے اتنے یہ حریص ہیں، اتنے یہ لالچی ہیں کہ ان کو اگر مل جائے سامان دنیا کا تو فوراً پکڑ لیں گے، لیکن اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کتاب میں کہ سچ بات کہیں گے، جو بھی بات کہیں گے سچ کہیں گے، اور انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا، اس کے باوجود پڑھ کر عمل نہیں کیا،
اور آخرت کا گھر ان میں سے جو متقی ہوئے، ان میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوئے، ان میں سے جو اللہ کے قریب ہوئے، جن کے دل میں تقویٰ ہوا، آخرت کا گھر اللہ نے صرف ان کو دینا ہے۔ یہ اصل میں کئی باتیں بنی اسرائیل کی گئی ہیں، تذکرہ یہاں بنی اسرائیل کا گیا ہوا ہے، سمجھایا امت محمدیہ کو گیا۔ آج بھی جو اپنے نبی کی بات مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کچھ لوگ دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں ہے تو وہ سمجھیں گے وہ ادنا جو دنیا کا جو مال ہے اس کو چاہتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ضائع کرتے اجر المصلحین، اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ والذین یمسکون بالکتاب، اب اس آیت کریمہ میں کا بامحاورہ ترجمہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس پر عمل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب نتقنا ہم نے اٹھا لیا جبل کو، پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ ذلۃ وظنوا ایک سائبان تھا، اور ان سب نے یقین کر لیا انہ کہ بے شک وہ واقع بہم، داغ بند ہونے کی وجہ سے الفاظ بھی صحیح طرح سے ادا نہیں ہو رہے، واقع ہونے والا ہے یعنی گرنے والا ہے، واقع کا مطلب گرنے والا ہے، بہم ان پر، خذوا پکڑو، ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو، واذکروا اور تم سب یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، چھتری جیسے آپ اوپر امبریلا کرتے ہیں نا، سائبان کی طرح، ایسے پہاڑ کو اٹھا لیا ان کے اوپر۔ اور اب وہ جو یہود تھے انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ گرنے والا ہے، گمان نہیں بلکہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ گرنے والا ہے۔ تو پھر ہم نے ان سے کیا کہا؟ گرایا نہیں، اوپر کر کے انہیں ڈرایا دھمکایا کہ پکڑ لو۔ اصل میں وہ موسیٰ نبی کو صاف انکار کر رہے تھے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا، ہم سے نہیں یہ پڑھا جاتا، ہم سے نہیں عمل کیا جاتا، اس پر بڑا مشکل۔ تو پہاڑ کو اللہ نے سامنے ان کے سروں کے اوپر سائبان کی طرح کر کے کہا پکڑو اس کو اور اس پر عمل کرو گے تو تم بچ سکتے ہو، پکڑو اس کو قوت کے ساتھ اور یاد کرو تم جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نبی شریعت لے کر آیا وہ اس کو پکڑا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ تو یہ یہود کے لیے تھا، اور ہمارے لیے ہمارے نبی علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں ان کو پکڑنا ہے۔ اور اے ایمان والو، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق کر کے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔